یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے ایک شخص نے اس کی لاش کو پہچان کر دربار میں خبر کی۔ فرعون کی لاش کو دربار میں پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مثالیں لگا کر اسے پوری شان و احترام کے ساتھ تابوت میں محفوظ کر دیا۔ حنوط کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر نمکیات کی ایک تہ جمی رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی اور اسی طرح حنوط کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سارے انقلاب دیکھے جن کے گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعونوں کی حنوط شدہ لاشیں بھی زمین کی تہوں میں چھپ گئی۔ ان کے نام صرف کتابوں، ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب میں فرعون کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی آیت بھی نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کو پختہ یقین تو تھا ہی، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی ہوگی اور اسے کیسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ 1871 میں مصر کے ایک شہر الغورنیا سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعون کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والا خفیہ رستے تک رسائی مل گئی۔ احمد عبد الرسول نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے کے قریب تبیسا کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا، جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ وہاں وہ نواردات کی چوری کے لیے جگہ کھود رہا تھا۔ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی، 1891 کو دوسری لاشوں کے ساتھ اسے غرق ہونے والی فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کا مقام پر فرعون کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان لاشوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان لاشوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی لاش پر جمی نمکیات کی تہ سے تصدیق ہو گئی کہ یہ واقعی فرعون کی لاش ہے، جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بہترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کرنے کے لیے دنیا بھر کے ماہرین، آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف امٹ پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ 1982 میں فرعون کی لاش خراب ہونے لگی تو اس وقت کے مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی لاش کو خراب ہونے سے بچایا جائے، نیز جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر لاش کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں، تمام وزراء اور فوج افسران کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے سلامی دی۔ فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر مورس کو مقرر کیا گیا۔ مائکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے لاش کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوب کر مرنے سے ہوئی تھی۔ ایک بادشاہ کی موت ڈوب کر مرنے سے ہوئی، یہ سب کے لیے ایک سوالیہ نشان تھا، اور یہ ڈاکٹر مورس کے لیے بھی حیرت کی بات تھی کہ ایک بادشاہ کیسے پانی میں ڈوب کر مر سکتا ہے۔ اس نے اس کی لاش کے بارے میں جاننے کی مزید کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن مجید میں تفصیل میں موجود ہے۔ اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے۔ چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا۔ اس نے اسی معاملے میں مصر کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر سورۃ یونس کی آیت نمبر 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ بلفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکلنا اور پھر اس کی لاش کو محفوظ کرنا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اسی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک جانب تھا اور وہ واضح تھا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے رکھ دی ہے کہ انٹرنیٹ کے ایک کلک پر، رسائل و جرات پر، ٹی وی چینل پر اور عجائب گھروں میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے قابل ترس حالت میں موجود ہے۔ عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے کہ عبارت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے
जो सबका खालिक व मालिक है। डॉक्टर मोरिस ने आयत का तर्जमा सुना तो उसी वक्त पुकार उठा कि कुरान सच्चा है और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। ये कितनी हैरत की बात है कि एक गैर मुस्लिम ने इस वाक़े से सबक लिया और मुसलमान हो गया। और हम मुसलमान हैं। हमारे मुल्क में देखा जाए तो कितने सारे फ़िरऔन बने हुए हैं जो मुसलमान होने के बावजूद फ़िरऔन बने हुए हैं। पाकिस्तानी माफिया को देखा जाए तो उनकी सोच ये है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन सब चीज़ों की डोर अल्लाह के हाथ में है। वो जैसे इस डोर को खींचेगा तो सब कुछ गर्क हो जाएगा। ये फ़िरऔन का वाक़या हमारे लिए एक इबरत है। अल्लाह पाक हम सबको इससे इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह।